بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کہ آج آپ کے ساتھ نیو ریسیپی لے کے آ گئی ہوں، جو ہے آلو لچھا پراٹھا کی، جو کہ بہت ہی مزیدار، بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والے ہیں۔ لیکن آپ کو میں اس کا بہت ایزی طریقہ سکھاؤں گی، آپ کو ایزی طریقے سے بنانا سکھاؤں گی۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو۔ سب سے پہلے میں نے ایک پین میں 1 ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کیا ہے، اس میں 1 ٹیبل سپون میں نے ثابت اس میں سوکھا دھنیا ایڈ کیا ہے، ½ ٹی اسپون میں نے اس میں اجوائن ایڈ کی ہے، اور ½ ٹی اسپون ہی میں نے ثابت کالی مرچ اس میں ایڈ کی ہے۔ اس کو میں نے ڈرائی روسٹ کر لیا ہے تقریباً 1 منٹ کے لیے۔ یہ ہمارے جب یہ اچھے سے روسٹ ہو گئے، اس میں اچھی سی اسمیل آنا شروع ہو گئی، تو اس کو میں نے ایک گرائنڈر میں ڈال کے موٹا موٹا کرش کر لیا۔ آپ اس کو چاہیں تو ہون دستے میں بھی کرش کر سکتے ہیں، آپ نے پاؤڈر نہیں بنانا، جسٹ آپ نے اس کو موٹا موٹا اس طرح کرش کرنا ہے آپ نے۔ تو ہمارے یہاں آلو پراٹھے کا جو مسالہ ہے بالکل ریڈی ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے 4 سے 5 آلو لیے ہیں میڈیم سائز کے، ان کو میں نے اچھے سے بوائل کر کے تو ان کو اس طرح میش کر لیا تھا، اور جو مسالہ میں نے گرائنڈ کیا ہے وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ سارا ہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے، تقریباً 2 ٹیبل سپون بنتا ہے۔ اس کے بعد میں نے ½ ٹی اسپون میں نے چلی فلیکس کے ایڈ کیے ہیں، اور 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے، اور اس میں نے 3 سے 4 ہری مرچیں جو تیکھی والی نہیں ہیں، لائٹ ہیں، وہ میں نے مرچیں ایڈ کی ہیں، اور میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون اس میں ہرا دھنیا کاٹ کے ڈالا ہے، اور میں نے اس میں ادرک ایڈ کی ہے۔ ادرک کا فلیور بہت مزے کا لگتا ہے، اس کو آپ نے کرش کر کے ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کے لیے 1½ ٹیبل سپون آمچور کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے، اناردانہ تھوڑا سا ایڈ کیا ہے، اس کو میں نے ہلکا ہلکا سا کوٹ لیا تھا تاکہ دانے منہ میں نہ آئیں۔ اس کے بعد میں نے انین کو باریک چاپ کر لیا تھا، تقریباً 1 انین آپ اس میں ڈال لیں۔ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، مجھے اتنا ہی کم ٹھیک لگ رہا تھا تو میں نے اس میں اتنا ہی ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے گوندھ لیں۔ آپ دیکھیں میں نے آٹا جو ہے وہ اچھے سے بنا کے رکھ لیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، اور بہت آپ نے سافٹ آٹا نہیں گوندنا، نہ بہت سخت گوندنا ہے، آپ نے میڈیم آٹا گوندنا ہے اس کو، اور ڈو تاکہ اچھے سے ہماری ڈو بن جائے اور اچھے سے اس کے پراٹھے ریڈی ہوئیں۔ تو میں نے 2 بڑے بڑے اس کے پیڑے لیے ہیں۔ چلیے ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح پراٹھے بنانے ہیں۔ اس طرح آپ پراٹھے بنائیں گے تو آپ کو جلدی جلدی پراٹھے بن جائیں گے، ادروائز تو آپ الگ الگ سے لچھے بنا کے پراٹھے پیڑے جو بنائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا آپ کو۔ تو میں آپ کو ایزی طریقہ بتا رہی ہوں۔ اس طرح آپ نے ایک بڑی روٹی بنا لینی ہے، جس طرح آپ ایک روٹی بناتے ہیں آپ۔ تو 1 چمچ میں نے اس میں گھی کا ایڈ کیا ہے، آپ نے گھی ایڈ کرنا ہے، کیوں گھی سے یہ ہمارے جو لیئرز اچھے سے کھل کے آتی ہیں، اور برش کی مدد سے میں نے اسے سیپریٹ کر دیا اس کو سارا پورے اس پراٹھے پہ۔ اس کے بعد آپ نے ایک سائڈ سے گھمانا شروع کرنا ہے اس کو، اس طرح اس کو آپ نے رول کرتے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ پریس کرتے جانا ہے تاکہ ہماری یہ ساتھ اچھے سے کھلے نہ بعد میں۔ ایسے اچھے سے آپ اس کو پریس کرتے جائیں، اور سا اس کا ایک ڈو بنا لیں آپ اس طرح۔ آپ تھوڑا سا خشک آٹا اس پہ چھڑک کے آپ اچھے سے اس کو پریس کر لیں تاکہ اس کے جو لیئرز ہیں وہ اچھے سے چپک جائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہاں، اس کے بعد میں نے اس کے آپ کو جتنے پسند ہیں آپ اتنے اس طرح پیڑے آپ بنا لیں آپ۔ میں نے اس طرح ان کو کٹ کر لیا تھا، اس طرح ہمارے 3 پراٹھے بن جائیں گے میڈیم سائز کے، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے پیڑے جو میں نے لیے ہیں ان کے میں نے اس طرح اوپن کر کے اس کے لیئرز کھول دی ہیں، اس طرح کر کے ہلکے ہلکے سے دبانا ہے تاکہ اس کے لیئرز اچھے سے سیپریٹ ہو جائیں ہمارے، تاکہ پراٹھے میں اچھی سی لیئرز آ جائیں۔ میں نے سارے پراٹھوں کو اس طرح پیڑوں کو اچھے سے میں نے جو ہے نا سیپریٹ کر لیا تھی ان کے لیئرز کو۔ اب آپ ایک پراٹھا لے لیں، ایک پیڑا لے لیں، اس کو تھوڑا سا آٹا چھڑک لیں۔ آٹا چھڑکنے کے بعد آپ نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے یا بیلن کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پوری جتنا آپ اس کو بیل لیں۔ اس کے بعد تقریباً 2 ٹیبل سپون آپ بیٹر لے لیں آلوؤں کا، وہ اس پہ ایڈ کریں۔ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو اس میں تھوڑا زیادہ بھی کر لیں، اگر کم پسند ہے تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ ہی اتنا اچھا لگتا ہے، اس میں مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ اس کو میں نے اچھے سے پھیلا دیا، جو دوسرا پیڑا میں نے بیلا تھا اس کے اوپر میں نے اس طرح اس کے ساتھ کور کر دیا، اور اس کی میں نے آپ نے ایجز کو اچھے سے آپ نے دبا دبا کے آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ ادروائز بعد میں یہ پھٹ جائے گا تو بعد نکل آئے گا اس کی اسٹف۔ بیلن کے ساتھ اچھے سے آپ نے اس کو کر لیں۔ اس کے بعد میں نے اس میں کلونجی ایڈ کی ہے اچھی لک کے لیے، اور تھوڑا سا سبز دھنیا میں نے اس کے پتے میں نے ایڈ کیے ہیں، اوپر سے میں ایسے بیلن چلا رہی ہوں تاکہ اچھے سے چپک جائے اس کے ساتھ۔ یہ دیکھیے جی ہمارا پراٹھا بالکل ریڈی ہو گیا، میڈیم سائز کا ہے۔ ہم نے ایک توے پہ اب 1 ٹیبل سپون ہم گھی ایڈ کر رہے ہیں، اور اس کو میں نے برش کی مدد سے اچھے سے پورا سیپریٹ پھیلا دیا تھا پورے توے پہ
فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے. اس طرح آپ نے ایک پراٹھا لے کے اس طرح توے پہ ڈال لیں آپ, اور جب ایک سائڈ سے ہلکا سا سک جائے تب ہی آپ نے اس کا پلٹنا ہے. دیکھیں ہمارا کتنا ٹیمپٹنگ اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے پراٹھا. یہ بہت ہی مزے کے کرسپی اور اچھے والے پراٹھے بنتے ہیں. آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مزے کے بنے ہیں یہ پراٹھے. آپ میرے اس طریقے سے بنائیں گے تو ایک تو بہت ایزی طریقے سے بھی بن جائے گا اور بہت مزے کا بنے گا. تو میری تو واہ واہ ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ اب آپ گھر میں بنائیں تو آپ کی بھی واہ واہ ہو جائے گی. اس طرح اب میں اس میں گھی ایڈ کر رہی ہوں. اس طرح اگر آپ چاہیں تو کم بھی گھی لگا سکتے ہیں, لیکن زیادہ گھی لگانے سے اس کی لیز اچھے سے کھل کے آ جاتی ہیں, اچھے سے بن جاتی ہیں. یہ دیکھیں دبا دبا کے آپ نے کرنا ہے تاکہ چاروں طرف سے اچھے سے سک جائے. دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کتنا مزیدار ہمارا یہ پراٹھا لگ رہا ہے. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا گھر میں اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ آپ کو یہ پراٹھے کیسے لگیں. یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار, بہت ہی کرسپی, بہت ہی شاندار یہ پراٹھے بننے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو, اللہ حافظ.